بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 8 ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ بإذن اللہ تعالی، اور آیت نمبر ہے ہماری آج 121 سے۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت کھاؤ تم، مما اس میں سے جو لم یذکر اسم اللہ نہیں لیا گیا نام جس پر علیہ اس پر اللہ کا، وَإِنَّهُ اور یقیناً یہ کھانا لفسق البتہ فسق ہے۔ فسق کا کیا مطلب ہے؟ نافرمانی۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينِ اور بے شک شیطان۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کھانے پہ ایک ہم کو سب سے پہلے سے یہ بات پتہ ہے کہ کھانا کب ہمارے لیے حلال ہوتا ہے؟ حلت اور حرمت کو اختیار کرنا ہے یہاں پر، کہ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ دوسروں کی پرستش کی جائے یا دوسروں کی پوجا کی جائے یا پھر کسی کے نام کا کسی کو پکارا جائے مشکل کے وقت، یہ نہیں ہے، بلکہ ان کے نام کی نذر و نیاز قربانی یہ دینا اور ان کے نام کا کھانا بھی حلال پھر نہیں ہے انسان کے لیے۔ تو یہ حلال کو حلال سمجھنا اور حرام کو حرام سمجھنا یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ جب انسان دین میں پورا کا پورا آ جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا اس کے لیے شرط ہے کہ وہ کیا کھائے؟ کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ ولا تاکلو یہاں پر اسٹرکٹلی کہہ دیا گیا ہے کہ جیسے کسی کے نام سے نظر و نیاز ہو رہی ہے، درگاہوں پہ جا کے جو نظریں نیازیں دی جاتی ہے، تو وہ ساری چیزیں کھانا کیوں منع ہے؟ کیونکہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ وہ جو خبروں میں ان کے نام سے وہ ذبح ہو رہی ہے نا چیزیں، تو وہاں پھر وہ ساری چیزیں ہم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ ولا تاکلو یہاں پہ اسٹرکٹلی کہہ دیا گیا کہ تم نہ کھاؤ وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ فسق ہے، نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ یہ سب سے اس میں بھی دیکھیے کہ ایسی بات نہیں ہے چھوٹی سی کہ چلو ٹھیک ہے اب تھوڑا سا کھا لیا کیا ہو رہا، ایک بار کھا لیا تو کیا ہوا، ایسے نہیں، بلکہ جو دین کی پابندی کرتے ہیں، دین کو ایک اہم بات سمجھتے ہیں، تو پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ چھوٹی چیز ہے یہ بڑی چیز ہے، بلکہ ہر چھوٹی چیز کو وہ بڑا گناہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا ایک نوالا بھی کیوں نہ ہو، اس کو بھی وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ نہیں سمجھتے کہ اس کو کھانا چاہیے یا اس کو کوئی غلط کام ہے تو ہم کو اس کو کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ یہاں پر یہ بتا دی گئی، ایک رول بتا دیا گیا کہ ہم کو کون سی چیز کھانا ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اللہ نے جس طریقے سے ہمیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، ایک تو ہمیں اس طریقے سے ذبح کرنا ہے کہ جیسے کہ ہمارے پاس طریقہ ہے، سنت طریقے سے ذبح کرنے کا طریقہ جو ہے کہ اس کا پورا خون نکلنے دیا جاتا ہے، پھر بعد میں پہلے گلا کاٹ کر اس کا پورا خون بہنے دیا جاتا ہے اور اس پر بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو آگے کیا ہو رہی بات؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک شیاطین لَيُوحُونَ البتہ کیا کرتے ہیں؟ شبہات ڈالتے ہیں، اِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، وَإِن اور اگر أَطَعْتُمُوهُمْ اگر تم نے ان کی اطاعت کی، انکم لمشرکون تو یقیناً تم بھی مشرک ہوں گے۔ اب یہاں پر شیطان سے کیا مراد ہے؟ انسانوں میں سے بھی شیطان ہو سکتے ہیں، جنات میں سے بھی شیطان ہو سکتے ہیں۔ لیوہونا، یوہونا کیسے ہے ورڈ؟ وہی سے ہے، وہی ڈالنا، دلوں میں کوئی بات ڈالنا۔ وہی کا کیا مطلب ہے؟ وہی کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کوئی بات ڈالنا، کوئی وسوسے ڈالنا۔ یہاں پر وسوسے، یہاں پر مراد کیا ہے؟ وسوسے ڈالنا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، ایسی غلط چیزوں کے، گناہوں کی باتوں کے وسوسے ڈالتے ہیں کہ انسان کیا کرتا ہے پھر ان وسوسوں کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ یہودیوں کی اس گمراہ کن اور مشرک میں مبتلا کرنے والی چال بازیوں میں نہ آئیں،
اگر انہوں نے یہود کا کہنا مان لیا تو وہ بھی پھر کیا ہوں گے؟ مشرک ہی بن جائیں گے۔ تو یہاں ایک تو یا کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں نہیں اتنا کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اب آج کل دیکھیے کہ کیسے کیسے آپ دیکھیں گے کہ یوٹیوب پہ اگر آپ ایک کویشچن ڈالیں تو آپ کو اس کے 10 نگیٹو جواب ملیں گے، 10 پازیٹیو جواب ملیں گے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ جو اپنے پسند کا جواب ہوگا وہ پک کر لے گا، جو اس کے لیے کمفرٹیبل جو اس کے لیے کمفرٹیبل ہوگا اور جو وہ چاہتا ہے کہ وہ جواب اسے ملے، وہ جواب کو پک کر لے گا۔ آپ تو آج تو اگر دیکھا جائے، اصل دیکھا جائے تو یوٹیوب جس طریقے سے ہمارے لیے فائدے مند ہے، اس طریقے سے جہالت والے لوگوں کے لیے ایک بہکانے والا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے گمراہ کن لوگ بیٹھے ہیں جو غلط طریقوں سے وحی ڈال رہے ہیں، وسوسے ڈال رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ اب دیکھیے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ ایک لیڈی ہے جو نوز پیس میں آج کل اس کا بڑا وائرل ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے کلپس، اور لوگ اس کے بڑے فالوورز بھی بن رہے ہیں۔ آج کل لوگ ایسے لوگوں کے بڑے فالوورز بنتے ہیں جو ان کی پسندیدہ فتوے دیتے ہیں۔ تو وہ میں اس کو دیکھ رہی تھی، کسی نے مجھے بھیجا تھا کہ برتھ ڈے کہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ برتھ ڈے کرنا منع ہے۔ تو ایسی ایسی چیزیں یہ کیا کرتے ہیں؟ وسوسے ڈالتے ہیں، وہی کرتے ہیں دلوں میں کہ بھی انسان کیا کرتا ہے، چلو اس کا تو ایک راستہ مل گیا نا، جو چاہ رہا تھا اتنے سالوں سے کہ میں اب قرآن کی طرف آنے سے وہ ساری چیزیں رک رہی ہیں، تو اب یہ آنے سے کیا ہو رہا کہ یہ بھی نہیں کرو، یہ بھی نہیں کرو، وہ بھی نہیں کرو، تو پھر کیا کرو؟ تو پھر آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو، ایسے اسکالرس کو ڈھونڈو جو ہماری مرضی کے فتوے دے دیں۔ ہاں ٹھیک ہے چلو اینیورسری کر سکتے ہیں، ہاں چلو ٹھیک ہے برتھ ڈے کر سکتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے صرف کیک نہیں کاٹ سکتے، ہاں ٹھیک ہے پھر یہ کر لو، ٹھیک ہے اس میں یہ تھوڑا سا فلیکسیبلٹی دے دے رہے، تو یہ کیا ہو رہا؟ ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جا رہی۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ شیطان جو ہے، شیطان قسم کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور شیطان قسم کے جن بھی ہو سکتے ہیں کہ جو دلوں میں وہی ڈالتے ہیں، شبہات ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، تاکہ لیوجادلو، جھگڑا کریں وہ تم سے۔ تو یہاں جھگڑا کس بات کا کہ نہیں نہیں یہ صحیح ہے، ہم جو بول رہے وہ صحیح ہے، تم جو بول رہے وہ غلط ہے، بحث پڑ جاتی نا۔ اب کہ اگر کوئی انسان ان کو یہ بتائے کہ نہیں نہیں یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس علم کم ہے لیکن وہ بحثیں اتنی کرتے ہیں کہ آپ کو قائل کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، کہ جو چھوٹی چھوٹی ایسی ایسی بیکار سی باتوں میں بحثیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کیا کرنا ہم؟ اگر ہمارا کبھی موقع آ گیا، ایسے لوگ اب سے بحث کرنے لگ گئے، تو پھر کیا کریں کہ ان کو کہیں کہ مع السلامہ۔ کہ ایک آیت آتی ہے نا، ہم نے پڑھا شاید اپنے دور قرآن میں، وَخَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب وہ جاہل تم سے مخاطب ہوں، کسی بات میں بحث کریں، تو کیا کریں؟ ان کو قَالُوا سَلَامًا، ان کو سلام کہتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ تو یہاں پر بھی ہم کو بھی وہی بات سکھائی جا رہی ہے کہ وہ اگر جھگڑا کرے اور اگر تم نے ان کی بات مان لی، اطعتموہم، اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب کیسے کچھ لوگ کیسے کیسے مطلب یہاں پر یہاں ان شیاطین شبہات جو ڈالنے والے لوگ ہیں، اس میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو دین کی باتیں کر رہے ہیں، دین کے چولا اڑے ہوئے ہیں، اور آپ سمجھیں گے کہ یہ تو بڑے دیندار ہیں، یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے فالوورز بھی بہت ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے فالوورز بھی بہت ہوتے ہیں، چیلے چپاٹے ایسے لوگوں کے آپ دیکھیں گے کہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ اور آج کل میں دیکھتی ہوں کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ فالوورز کتنے ہیں، اگر وہ فالوورز زیادہ ہیں تو ان کی لوگ باتیں سننے کے لیے آرام سے خوشی خوشی وہ باتیں ان کی سننے لگتے ہیں کہ نہیں نہیں ان کے فالوورز زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جن کے فالوورز زیادہ ہے تو وہ صحیح ہی بات کریں۔ ہمیں ایک کرائٹیریا آنا چاہیے، ہمیں ایک ترازو آنا چاہیے کہ ہم اس کو قرآن اور حدیث سے پرکھیں۔ کوئی بھی بات اگر ہمیں کوئی کہہ رہا ہے تو ہمیں کیا آنا چاہیے کہ ہم اس کو دیکھیں، کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے، کیا یہ قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہو رہی ہے بات۔ اب اس کے لیے ہمیں بھی تو علم آنا چاہیے نا۔ اب ہم ہی سب سے پہلے تو ہم بلینک ہے، ہمیں ہی کچھ نہیں آتا، تو ہم کہاں سے پھر کوئی چیز کو صحیح اور غلط مان سکیں گے؟ اس نے یہ کہا ہم فوراً مان لیتے ہیں، اس نے وہ کہا ہم فوراً مان لیتے ہیں۔ کیا اب یہی بات ہے نا کہ لوگ کیسے کیسے آج کل نئے نئے ایگزامپلس دے رہے ہیں، اگر ان کو کہو کہ یہ بدعتیں ہیں وہ بدعتیں، تو لوگ اتنے اسٹوپڈ باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کار میں بیٹھنا پھر بدعت نہیں ہے کیا؟ پلین میں بیٹھنا، پہلے کے زمانے میں تو پلین میں نہیں بیٹھتے تھے، تو یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے پرسوں بھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے ہم آن لائن کلاس کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آن لائن کلاس تو کہیں سے بھی غلط، سب طریقے سے غلط ہے، کہ یہ قرآن سیکھنا ایسے موبائلوں سے قرآن سیکھنا غلط ہے۔
آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے کتنی فلیکسیبلٹی ہو گئی یہ بات کو کہ ہم گھر بیٹھے آرام سے، نہ ہم کو کہیں جانا پڑ رہا ہے. کئی خواتین ایسی ہیں جو گھر سے نہیں نکل سکتی، کن کے چھوٹے بچے ہیں، کن کی طبیعتیں خراب ہے، کوئی بیچاری بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہیں، کوئی اپنے گھر کے کام یہی ٹائم کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ کچھ ہسبینڈز بہت زیادہ غصے والے ہوتے ہیں، ان کو وہ ٹائم پر کھانا دینا ضروری ہوتا ہے، تو وہ اپنے کاموں کے ساتھ بھی کلاس سن رہی ہیں. اب یہ سنسیئرٹی ہے کہ کوئی اپنے ہیڈ فونس لگا رہا ہے، کوئی ایئر پوڈس لگا رہا ہے، جیسے بھی وہ سن رہا ہے، سن تو رہا ہے نا وہ، ایٹ لیسٹ اس کا ٹائم ویسٹ تو نہیں ہو رہا ہے نا. اس کے بجائے کہ اب کوئی یہ کرے کہ نہیں نہیں قرآن سننا صحیح نہیں ہے، تو چلو ٹھیک ہے پھر قرآن رکھ دیا، پھر کیا ہوا؟ بیکار میں ہمارا ٹائم ویسٹ ہو گیا. تو لوگ ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے ایگزامپلس پیش کرتے ہیں. اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ موبائل سے قرآن کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کہ اگر انہوں نے بڑی بیکار سے انہوں نے ایگزامپل انہوں نے بتایا ہماری ایک بہن کو کہ انہوں نے کہا کہ کیا ٹوائلٹ اگر صاف ستھرا ہو تو وہاں بیٹھ کر ہم کیا کھانا کھا لیں گے کیا؟ تو یہ تو مجھے بالکل بھی کہیں سے اس کا ریلیشن نہیں نظر آیا کہ یہ کہاں ریلیٹ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں، کہ جا کر تو کدھر سے کدھر باتیں لوگوں کو بہکانے کے لیے کہ بھائی ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلیکسیبلٹی ہو، ہر انسان کے لیے فلیکسیبلٹی ہو. اب جب تک ہم لائیو کلاس لیتے تھے تھوڑے سے لوگ آتے تھے کہ ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتا تھا، کسی کو ہسبینڈ چھوڑنے والے ہوتے تھے، کوئی پیدل نہیں آ سکتا تھا، کوئی آ سکتا تھا، کسی کے چھوٹے بچے تھے. تو اب دیکھیے کہ کتنی اچھی فلیکسیبلٹی ہو گئی. اب یہ کورونا میں تو ہم نے مجبوری میں شروع کی تھی آن لائن کلاس، لیکن آپ دیکھیے کہ ساروں کا فائدہ ہو گیا. کوئی دبئی سے جوائن کر رہا ہے، کوئی قطر سے جوائن کر رہا ہے، کوئی پاکستان، کوئی انڈیا سے، انڈیا میں بھی کہیں مہاراشٹر میں الگ الگ جگہوں سے جوائن کر رہے ہیں، کوئی بامبے سے جوائن کر رہا ہے، الگ الگ جگہوں سے. سب کے لیے فلیکسیبلٹی ہو گئی نا. اب بیٹھ کر ہم قرآن سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے، اللہ اللہ نہ کرے کہ اس میں ہم سے کوئی غلطی ہو. اللہ سے ہم بار بار دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو. ہمارا تو انٹینشن یہی ہے نا کہ ہم قرآن کو سمجھے، اللہ کو راضی کرے، ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزرے. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہماری ایک جو گھنٹے کی کلاس ہے ہمارے ایمان کے لیول کو کیسے بڑھاتی ہے وہ. تو یہ ساری چیزیں کیسی ہیں کہ ہمارے ایمان کے لیول کو، ہمارے تقوی کے لیول کو بڑھانے کے لیے، اور کم سے کم یہ تو ہوا نا کہ ہمارا ایک روٹین بن گیا کہ ہم روز 1 گھنٹہ بیٹھ کے قرآن سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. ورنہ یہ ہوتا کہ اچھا اگر کلاس نہ ہو تو کیسے ہوتا ہے کہ چلو آج تو بہت تھک گئے، چلو کل پڑھ لیں گے قرآن، آج کا سبق رہ گیا. چلو ٹھیک ہے، آپ ناظرہ ہی پڑھ رہے ہیں اگر، تو ہر ایک کا پاسبل نہیں ہے کہ ان کا روٹین بنا ہوا ہے کہ یہ ٹائم پہ انہوں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. کچھ خواتین جو ریٹائرڈ ہیں ماشاءاللہ سے، گھر کے کاموں سے بھی اور باہر کے کاموں سے بھی، چلو دادیاں ہیں، نانیاں ہیں، ان کے لیے تو بھی تھوڑا سا فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ لوگ بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں. لیکن جو خواتین ہیں، گھر کی خواتین ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچوں والیاں ہیں، جو گھر کے کام کاج والیاں ہیں، جو باہر بھی جاب کر رہی ہیں، گھر میں بھی کام کر رہی ہیں، اب ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ کبھی کام زیادہ ہے، تھک گئے، سر میں درد ہے، کبھی آج مصروفیت زیادہ ہے، آج قرآن پڑھنا نہیں ہوا، کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، 1 دن چھوٹ گیا، 2 دن چھوٹ گیا، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا. ایک روٹین نہیں بنتا ہے نا. اب دیکھیے کہ کلاس ہونے کی وجہ سے ایک شوق بھی ہو گیا ساروں کو کہ ہم کو کلاس جوائن کرنا ہے، اور کم سے کم اس ایسی محفلوں میں بیٹھ کر ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے، اللہ کی قربت تو مل جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارا نام فرشتوں میں، آسمانوں پر، عالم بالا میں ہمارا نام تو لے لے گا اللہ تعالیٰ. کچھ ملے نہ ملے یہ تو مل رہا ہے نا. چلو ٹھیک ہے، ہمارا لیول ہائی نہیں ہے اتنا، دماغ کا لیول اتنا ہائی نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو، قرآن کو ہم سمجھ لیں اور یاد کر لیں اور یاد رکھیں اور ایکسپلین کریں. چلو ٹھیک ہے، ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں. لیکن یہ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں ہمارا 1 گھنٹہ ہمارا ویلیوبل. اور جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کا وقت مٹی ہونے والا تھا، وہ سونا ہو گیا. آپ نے اپنے 1 گھنٹے کو سونا بنا لیا، پورے 12 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ آپ کا کیا ہے؟ سونے کا ہو گیا، ویلیویبل ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں مل رہی ہیں نا. تو یہاں پر یہ جو ہیں ایسے قسم کے جو لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ دلوں میں وہی ڈالتے ہیں. وہی سے کیا مراد ہے؟ شبہات ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں کہ نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے. اب دیکھیے کہ کچھ لوگ مجھ سے ایسے سوال پوچھتے ہیں، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ آپ سرٹیفائیڈ ہیں کیا نہیں ہے؟ آپ کون سے اس کو فالو کرتی ہیں؟ آپ جماعت اسلامی کی ہیں یا کہاں کے ہیں؟ تو مجھے یہ ساری کچھ چیزیں نہیں پتا. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو جتنا میں سمجھ پا رہی ہوں اتنا میں اپنے ساتھیوں کو سمجھا سکوں. بس مجھے اتنا پتا ہے. مجھے یہ ساری چیزوں کا اتنا ڈیپ مجھے نہیں پتا، اور نہ مجھے آپ لوگوں کو جواب دینا ہے کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، جماعت اسلامی کے ہیں تو ہم پھر جوائن کریں گے، جماعت اسلامی کے نہیں ہیں تو تبلیغی جماعت کے ہیں تو پھر وہ جوائن نہیں کریں. کئی لوگوں نے
ज्वाइन किया क्लास और फिर उन्होंने फौरन ही एग्जिट कर लिया कि जब उन्होंने देखा कि डोंट्स एंड डूज इनके कुछ और हैं, ये तो हमें जागने की रातों से भी मना कर रहे हैं, ये तो हमें फातिहा देने से भी मना कर रहे हैं, ये तो हमें कुरान खानी करने से भी मना कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, फौरन ही उन्होंने ग्रुप लेफ्ट कर लिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये सही नहीं है। तो ये देखिए कि ये सारी चीजें क्या है यहाँ पर, लयूहूना इला औलियाई, ये अपने शुबहात डालते हैं अपने दोस्तों की तरफ ताकि वो तुमसे झगड़ा करें, बहस करें। आप देखिए ना, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे बहसें करते हैं कि नहीं नहीं, तुम जो कह रहे हो गलत है, नहीं नहीं ऐसा कहाँ कुरान में लिखा है। अब आप पर्दे की बात ले लीजिए, कई लोग इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि चेहरे का पर्दा कहाँ पर लिखा हुआ है। तो हर चीज आपको वर्डिंग में चाहिए, जब ही आप उसको मानेंगे। कोई चीज आ गई, कोई आयत आ गई, कोई हदीस आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, तो वो हमारे लिए काफी नहीं है। तो यही चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि ये क्या करते हैं, ऐसे दोस्तों के, अपने दोस्तों की तरफ शुबहात डालते हैं। अब इंसान डगमगा जाता है कि हाँ ये सही है या नहीं सही है, पता नहीं ये गलत है या सही है, अब ये जो कह रहे हैं हो सकता है कि ये गलत है। कि ऐसे वसवसे आ जाते हैं ना, शैतान भी तो चाहता है कि आप दीन की तरफ ना जाएं। शैतान को तो सबसे पहला काम है कि वो आपको दीन के कामों से रोके, कुरान से रोके, अल्लाह की महफिलों से रोके। कुछ ना भी हो तो अल्लाह की महफिल से ही रोक दे। आप देखिए कि जब हम यहाँ आए तो हमारे बहुत सारी चीजों के डाउट्स हमारे क्लियर हुए, और जब कोई सवाल पूछता है तो उसकी वजह से भी दूसरे लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें कि क्या करते हैं, वो ऐसे शुबात डालते हैं ताकि तुम दूसरों से बहसें करो। होती है ना अक्सर, हमारी हमारी यहाँ बैठी हुई कई बहनों ने बताया हमें हमें कि इस तरीके से बहसों में पड़ जाते हो कि नहीं नहीं ये गलत है, ये सही है, नहीं हम जो कर रहे हैं वही सही है, तुम उनकी क्लास में ना जाओ, वो तुम्हें बहका देंगे। अब देखिए कि सऊदी अरेबिया वालों को बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, वहाबी है। अब एक यहाँ कोई कहता है कि नहीं, जब मैंने कहा ईद मिलादुन नबी नहीं है, जायज नहीं है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन पता ही नहीं है किसी को, जबकि वफात का दिन पता है कि वो 12 वफात उनकी वफात का दिन है। तो फिर इतनी बहसें हो रही थी कि कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है कि ये कह रहे हैं कि आप लोग तो वहाबी हैं। तो वहाबी होना कोई बुरी बात है? अल्लाह ताला की तो सिफत है वहाब। तो अगर हम वहाबी हो गए तो क्या बुरी बात है ना? ये भी देखिए आप कि लोग क्या करते हैं, उनको जो अब तक बात मालूम है वही सही है, उसके अलावा अगर कोई बात है तो वो गलत है। तो ये सारी चीजें ऐसी नहीं है, हमको जो जो चीजें अब नई मालूम हो रही हैं दीन में, हमें पता करना चाहिए। एक तो ये था ना कि हम अब तक आंखें बंद करके सोए हुए थे, अभी अभी तो हम जागे हैं। तो अब हम जागे हैं तो हमारा क्या काम बनता है कि हम इसकी तालीम लें, कुरान से चले, ठीक है, कुरान से जो चीज हमें पता चल रही है, हदीस से। कभी ये देखिए कि कितनी ऐसी बहनें जिन्होंने सीरत पढ़ी है। तकरीबन मैं समझती हूँ कि 80% 90% लोगों ने सीरत नहीं पढ़ी। बहुत कम लोग हैं जो सीरत को जानते हैं, सीरत पढ़ते हैं। नबी से मोहब्बत के दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन सीरत का कुछ पता नहीं। किसी ने कह दिया ये पैदाइश का दिन है, अच्छा ठीक है। किसी ने कह दिया ये वफात का दिन, अच्छा ठीक है। तो ये तो नहीं अच्छी बात है ना कि हम खुद भी तो इल्म लें। हम ये तो देखें कि हम हमारी क्या नॉलेज है। आखिर हम भी पढ़े लिखे हैं, हम तो जाहिल नहीं है ना। आप उठाएं अहादीस की किताबें, देखिए उसमें मालूम करें कि यही हमारी मोहब्बत है कि हमने अभी तक सीरत भी नहीं पढ़ी, हमें कुछ नहीं पता। कौन वालिदा थी, क्या हुआ था, कैसे उनके वालिद थे, कौन थे उनके दादा। ये छोटी-छोटी चीज़ें भी हमें नहीं पता, हमारे अपने बच्चों को हम क्या बताएँगे? तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि अगर तुमने उनकी बात मानी, अगर उन्होंने तुमसे झगड़ा किया और तुमने उनकी बात मानी, तो तुम भी फिर मुशरिकों में से हो जाएँगे। अवमन काना मैतन, क्या वो शख्स जो मुर्दा था, फ़अहयैनाहु, फिर हमने इसको ज़िंदा किया, वजअलना, और हमने बना दिया इसके लिए नूरन, नूर, यमशी बिही फिन्नास, वो चलता है लोगों में इसके साथ। कमम मसलहु, इस शख्स जैसा हो सकता है, फी ज़ुलुमातिन, जो अंधेरों में है, लैसा बिखारिजिम मिन्हा, नहीं वो निकलने वाला इससे। कज़ालिका, इसी तरह, ज़ुय्यिना, मुज़य्यन कर दिया गया, खूबसूरत कर दिया गया, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, मा कानू यामलून, जो काम वो करते थे। अब मन काना मैता, अब यहाँ पर देखिए, क्या जो शख्स मुर्दा था, मुर्दा से क्या मुराद है? हम सभी मुर्दा थे पहले। अगर आप देखें तो मुर्दा से मुराद सचमुच का जिंदा और मुर्दा नहीं, बल्कि यहाँ पर काफिर और ईमानदार की मिसाल बयान की जा रही है। मुर्दा से क्या मुराद है? मुर्दा से मुराद रूहानी तौर पर मुर्दा, फिजिकली मुर्दा नहीं। कोई मर गया, कोई डेड पर्सन है, वो नहीं।
بلکہ یہاں مردہ سے مراد روحانی طور پر اسپرچولی جو ہے، اگر ہے اس کو ایمان ہی نہیں ہے اس کے اندر تو وہ کیسا ہے؟ مردہ ہے۔ یعنی ایک شخص پہلے کافر تھا، پھر وہ اسلام لے کر آیا، پھر اسے وحی کے علم کی روشنی نصیب ہوئی، لوگوں میں رہ کر وہ اسی روشنی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور دوسرا شخص کیسا ہے؟ کفر میں، شرک میں، جہالت میں، ضلالت کی گمراہیوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، اور اس تاریکیوں سے نکلنے کی اس کے پاس کوئی راہ نہیں مل رہی اس کو۔ تو ان دونوں کی حالت کیا یکساں ہو سکتی ہے؟ اور نکلنے کی راہ سے نہیں ملتی کہ انہیں یہ تاریکیاں ہی روشنی معلوم ہونے لگتی ہیں، اور ان کے برے کام ہی انہیں بھلے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ ہر بدکاری میں انہیں مزہ آتا ہے، اور اس کی وہ تحقیق بھی کرنا نہیں چاہتے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ مردہ۔ کون ہے مردہ؟ جو ایمان سے دور ہے، ایمان نہیں ہے، کافر۔ یعنی کہ کافر سے مراد یہ نہیں ہے کہ نان مسلمز، بلکہ وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اپنے آپ پر غور کیجئے، یہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اوپر بھی یہ بات فٹ آ رہی ہے؟ ہم بھی پہلے مردہ ہی تھے نا، جب تک ہمیں ایمان کی روشنی نہیں ملی، جب ہمیں یہ ساری چیزیں ڈونٹس اینڈ ڈوز کا نہیں پتا چلا، قرآن ہمیں نہیں سمجھا، تو جب تک ہم بھی مردہ تھے۔ مردہ سے مراد کوئی چیز نہیں سمجھ رہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جب بس کام چل رہا ہے۔ آج دیکھیے کہ آپ لوگ کیسے غور و فکر کرنے لگے ہیں، تدبر کرنے لگے ہیں۔ ایمان کی روشنی آپ کے دلوں میں آ گئی نا، اس وجہ سے کہ پہلے انسان کے پاس ایمان نہیں تھا تو وہ مردہ تھا۔ یہاں پر مردہ کہا گیا ایسے انسان کو جس کے اندر ایمان کی روشنی نہیں ہے۔ اب جب اس کو ایمان کی روشنی مل گئی تو یہاں اب وہ کیسے ہے کہ وہ اس روشنی میں چلتا پھرتا ہے۔ فَأَحْيَيْنَا، پھر اس کو ہم نے زندہ کیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی محفلوں سے جوڑ دیا جو ہمیں دین کی طرف بلاتی ہیں، جو ہماری آنکھوں کو کھولتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ آنکھیں تو ہمارے پاس تھی، لیکن کئی چیزوں کو ہم کہاں دیکھتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم سورج کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، روشنی کو دیکھ رہے ہیں، پیڑ پودوں کو دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمیں کوئی نشانی نظر آ رہی ہے نا؟ اب تک ہمیں کہاں نشانی نظر آتی تھی؟ اب ہم بصیرت کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ عطا کیا، یہ کہ یہ ایمان کی روشنی ہم کو عطا کی کہ اسے وحی کی علم کے روشنی نصیب ہوئی۔ کہ کیسی روشنی ہے یہ؟ ایمان کی روشنی، جس کی وجہ سے انسان کیا ہو رہا ہے اس میں؟ یہ روشنی جو کہا جا رہا ہے، نور جو کہا جا رہا ہے، تو یہ نور کیا ہے؟ ایک طریقے سے قرآن بھی ہے، ایک طریقے سے ہدایت بھی ہے، کہ انسان کو ہدایت بھی مل گئی، نور بھی یعنی کہ قرآن کی روشنی بھی مل گئی، اور اب وہ اس میں چلتا پھرتا ہے۔ ان لوگوں میں سے ہے جو اس شخص جیسا، اب یہاں پر دو لوگوں کی بات بتائی جا رہی، ایک ایماندار اور ایک کافر۔ ایماندار کیسا؟ ایمان والا شخص کیسا ہے کہ وہ ایمان کی روشنی میں چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی روشنی والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی روشنی عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی روشنی میں چلنے پھرنے والا بنائے۔ تو یہاں پر دو لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، دو قسم کی کیٹیگریز کا یا دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک تو ایمان کے ساتھ چل رہا ہے، ایمان کی روشنی میں چل رہا ہے، ایمان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اسی روشنی میں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں اس پر عمل کر رہا ہے، جو ڈونٹس ہیں اس سے بچ رہا ہے، جو ڈوز ہیں اس کو کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان کی روشنی میں رہ کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور دوسرا شخص کون سا ہے اس کے اپوزٹ؟ کفر ہے، شرک ہے، جہالت ہے، ضلالت ہے، اس کی تاریکیوں میں وہ گمراہ ہے، ڈبکیاں کھا رہا ہے اور اس کو کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا اندھیرے میں۔ آپ دیکھیے کہ ایک شخص اگر اندھیرے میں ہو تو اس کو کوئی راستہ نہیں نظر آئے گا کہ دروازہ کدھر ہے، کدھر گڑھا ہے۔ آپ ایک ایسی روڈ پر چلے جائیں جہاں پر لائٹ نہیں ہے، اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے اس پر، تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ آگے گڑھا ہے یا پول ہے یا کوئی دیوار ہے، آپ کو نہیں پتا چلے گا، آپ جا کر ٹکر کھا لیں گے، گر جائیں گے آپ۔ تو یہاں پر بھی بتائی جا رہی کافر کے مثال کہ وہ کیسے چل رہا ہے؟ اندھیرے میں چل رہا ہے، ان کے پاس نور نہیں ہے۔ کس بات کا نور؟ ایمان کا نور نہیں ہے ان کے پاس۔ یہاں پر روشنی جو ہے، علم کی روشنی جو ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو وہ کیسے ہیں؟ ایسی تاریکیوں میں، وہ ضلالت میں، گمراہیوں میں، ان کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، انہیں کچھ نہیں پتا چل۔ آپ دیکھیے کہ جو شرک میں مبتلا لوگ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، آپ انہیں کتنا بھی بتائیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ غلط ہیں، ہم صحیح۔ آپ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا نا، ایک ٹائم چھوڑے تو کیا ہوتا ہے، دو ٹائم چھوڑے تو کیا ہوتا ہے، ہم پڑھتے تو ہیں نا کبھی کبھی، کیا ہوا قرآن پڑھنے ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے، کیا کریں گے، کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا نا۔
बड़े मुतमईन होते हैं, कोई उनको टेंशन नहीं होता। अब उसी के बरखिलाफ देखिए कि हम जिनके सहाबा की जिंदगी, हजरत उमर की जिंदगी के बारे में पढ़ते थे, पढ़ा हमने कि कैसे वो लोग एक एक छोटे छोटे गुनाहों पर वो ज़ारो खतार रो देते थे। कई बुजुर्गों बुजुर्गों के बारे में हमने ये देखा कि वो एक एक आयत को ऐसे पढ़ते थे कि जब वो आयत उनके सामने आती तो वो हिचकियों में आकर बेहोश हो जाते थे। क्या ऐसी ऐसी कोई आयत हमें रुलाती है कि हम हिचकियों में आ जाएं? कभी तहज्जुद में ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई आयत आपको ऐसी रुला देने वाली हो कि आप हिचकियों में आ गए? यहाँ पर सऊदी अरेबिया में स्पेशली कुछ-कुछ ऐसे क़ारी हैं जो नमाज़ों में तरावी में ऐसी नमाज़ पढ़ाते हैं कि जिसको ना भी समझे ना वो भी हिचकियों में रोना शुरू कर देता है। तो ये होती है रोशनी, ईमान की रोशनी, इल्म की रोशनी, कुरान की रोशनी, हिदायत की रोशनी, जिसको मिल गई तो वो कामयाब हो गया। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें भी इल्म की रोशनी नसीब फरमाए। तो यहाँ पर उन लोगों की बात पता चल रही है कि जो इनके बुरे काम है ना, यही इनको भले मालूम होते हैं। वो उसको उनको पता भी नहीं रहता कि ये गलत कर रहे हैं। ना उनको कोई बताने वाला, क्योंकि उनके आस-पास के दोस्त अहबाब भी वैसे ही है। वही उनका सर्कल है। अब आप देखिए कि आप हाई लेवल के लोगों में बैठे हैं, ना वहाँ पर पर्दा है, ना वहाँ पर कोई दीन की बातें हो रही हैं, ना वहाँ पर क्या बातें हो रही हैं वहाँ पे? मूवीज़ की बातें हो रही है, गानों की बातें हो रही है, फलाँ एक्टर की बात हो रही है, फलाँ ड्रेस की बात हो रही है, फलाँ नए-नए चीज़ों की बात हो रही है कि यहाँ पर ये ब्रांड है, वहाँ पर ये सेल लगी है। यही डिस्कशन होगा अगर ऐसे दोस्त अहबाब हमारे होंगे तो। और उसके बरखिलाफ देखिए कि ईमान वालों के दोस्त कैसे होते हैं। जैसे कि आप लोग माशाल्लाह से, आप लोग जब बात करते हैं किसी से तो कई बहनों ने हमारे कहा कि हम जब अपने घर वालों से भी फ़ोन पे भी बात करते हैं तो क्लास के बारे में बताते हैं। आज कुरान में क्या पढ़ा वो बताते हैं। आप देखिए कि मंडे और थर्सडे के रिमाइंडर्स आप लोग स्टेटस पर डालते हैं। क्लास की लिंक आप लोग इस पर डालते हैं। तो ये सब क्या है? ये क्या है? दीन की तरफ बुलाते हैं ना आप लोग। यानी कि ऐसे लोगों को रोशनी, एक इंसान जब ऐसी रोशनी में चलता है और उसके आस-पास अगर हम हो ना, तो उसकी रोशनी हमें भी फ़ायदा देती है। ऐसे दोस्तों की रोशनी हमें भी फ़ायदा देती है। अब आप देखिए कि आपका कोई दोस्त बहुत नेक है, उसकी दोस्ती आपको फ़ायदा देगी ना। आप उसी की दोस्ती की वज़ह से, आप ही उसी की रिश्तेदारी की वज़ह से आज आप इस क्लास में आए हैं। वरना आपको कहाँ पता था कि ऐसी क्लास होती है। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिनको नहीं पता था कि ऐसी क्लास सालों से चल रही है। किसी को ये भी नहीं पता था कि हम घर बैठे इतने आसानी से सीख सकते हैं। कितनी फ्लेक्सिबल बात है ये। अब लोग कहते हैं कि हाँ, आप कहाँ जाएँ, वो इतनी दूर है, वो हमें टाइम नहीं है, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारा काम का टाइम है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो यहाँ पर अब देखिए कि कैसे कैसे रिश्तेदार हैं आपके, कुछ अच्छे रिश्तेदार, कुछ अच्छे दोस्त हैं आपके, जिन्होंने आपको ऐसी महफ़िल में लेकर आ गए। कितनी खुशकिस्मती की बात है। तो ऐसे लोगों के अगर आप साथ रहेंगे ना, तो उनकी रोशनी से आप भी फ़ायदा उठाएँगे फिर। और अगर ऐसे लोग नहीं हैं आपके आस-पास अपने सर्कल में, आप देख लीजिए कि अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं, तो फिर क्या होगा कि उनके अंधेरों में फिर आप भी फिर ये होगा कि आप उसमें भी फिर गुमराह हो जाएँगे। उनकी रोशनियाँ कैसी हैं उनकी? भटका देंगे। उनके ऐसे अंधेरे हैं उनके कि वो आपको भटका देंगे। अगर ऐसे दोस्त आप रखेंगे उनको, तो क्या होगा? वो सारी चीज़ें आपको बहका कर छोड़ देंगे फिर वो। और फिर आगे क्या आ रहा है उसमें? कज़ालिका ज़ुय्यिना लिलकाफ़िरीना मा कानू यामलून, और इसी तरह मुज़य्यन किए गए काफ़िरों के लिए वो काम जो वो करते थे। अब देखिए कि जो लोग बुरे काम कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने भी क्या किया? उनको मुज़य्यन कर दिया उनके लिए कि ठीक है उसी में रहो तुम। अब तुमने उसको पसंद किया तो फिर उसी में रहो। अब यहाँ ये देखिए कि उसको बुरा भी नहीं समझ रहे, खुश हैं उसमें वो। वो अपनी उसी चीज़ों में खुश हैं जो उनको दिए गए हैं, जो वो काम कर रहे हैं, गुनाह के काम है हालाँकि, लेकिन वो उसमें खुश हैं। तो यहाँ पर उनके बारे में बात हो रही है कि ऐसे काफ़िर जो है, उनके लिए क्या है, मुज़य्यन कर दिया गया उनके गुनाहों को, फिर अल्लाह ताला भी नहीं पसंद करता कि वो इस तरफ आएँ। अब आप देखिए कि कोई ईमान वाला बंदा होता है, उससे एक छोटी-सी गलती होती है ना, अल्लाह ताला उसको फ़ौरन इस्लाह कर देता है। फ़ौरन उसको रियलाइज़ करवा देता है कि तुमसे ये गलती हो रही। अब देखिए कि हम लोग कभी-कभी छोटी-सी गलती हमसे सरज़द होती है, हमें फ़ौरन रियलाइज़ होता है, फ़ौरन तौबा इस्तग़फ़ार करने लगते हैं। अल्लाह ताला ने हमको तौबा इस्तग़फ़ार का भी सिखा दिया। ये टूल भी दे दिया, एक रबर भी दे दिया कि हम अपने गुनाहों को फ़ौरन मिटा लें। लेकिन ये देखिए कि जो बहुत ज़्यादा गुनाहगार लोग होते हैं ना, तो उनको कभी भी ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो कोई गुनाह कर रहे हैं या कोई गलती कर रहे हैं या उनसे कोई गलती सरज़द हो रही।
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی گناہوں کے دلدل میں رہنے دیا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا احسان، اس کو مانی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کرے کہ یا مقلب القلوبنا ثبت قلبنا علی دینک، کہ اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ۔ کبھی کبھی انسان کیا ہوتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسے آس پاس ایسے ماحول ایسے حالات اس کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان گمراہیوں کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ ہم نے جو ایک سٹوری ہم نے پڑھی تھی نا، کہ وہ ایک مؤذن تھا اور وہ اوپر جا کر اذان دیتا تھا، تو اس نے جب دیکھا نیچے سے کوئی ایک خوبصورت عورت تھی، یہودی عورت تھی، اور اس نے کہا کہ اب وہ اس کا دل اس پر آ گیا، تو بعد میں کیا ہوا، اس کا دین تو چلا گیا نا۔ اس نے اس سے شادی کی، اور شادی اس عورت نے کس شرط پہ کی تھی کہ تم تمہارا دین چھوڑ دو گے تو میں تم سے شادی کروں۔ تو دیکھیے کہ چھوٹی سی چیز تھی، اس کی وجہ سے اس کا دین چلا گیا۔ انسان کا دین کب اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اس کو نہیں پتا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دین پر قائم رکھ، اللہ مرتے دم تک ہمیں کلمہ طیبہ پر قائم رکھ، دین پر، توحید پر قائم رکھ۔ اللہ ہمیں بھٹکنے نہ دے، اللہ ہمیں بکھرنے نہ دے، کیونکہ ہم بڑے کمزور ہیں نا۔ اس نے کچھ بولا ہم نے فوراً مان لیا، اس نے کچھ بولا ہمارا دل بھی بڑا کمزور ہے، ہم فوراً لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ دعائیں کیا کریں کہ اللہ ہمارے دل کو ثابت قدم رکھ، دین پر جمائے رکھ، اور اسپیشلی اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعا ضرور کریں، کیونکہ اب فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے، اور فتنوں کے دور میں ایمان کو سنبھالنا، اپنے دین کو سنبھالنا کیسا ہے، جیسے ایک آگ کا انگارہ آپ ہاتھ میں لیے چل رہے ہیں۔ آپ تو آپ بتائیے کوئی چل سکتا ہے آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کر؟ ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تو فتنوں کے اس دور میں بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آگ کے انگارے کو لے کر چلنا۔ تو اپنے لیے بہت دعائیں کیا کریں، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے نسلوں کے لیے اسپیشلی بہت ساری دعائیں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے۔ اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کے لیے ایسے حالات بنا دے کہ اللہ وہ دین پر قائم رکھے، ایسے دوست ان کو عطا کریں، ایسی مجلسیں ان کو عطا کر اللہ کہ وہ دین پر قائم رہ سکے۔ اور پھر اس میں ہمارا بھی تو عمل دخل ہے، ہم گھر میں جو ماحول بنائیں گے بچوں کو وہی ماحول ملے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ کوئی اگر ماں ٹک ٹاکر ہے تو آپ اس سے تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی کہ اس کی بیٹی جو ہے حافظ بن جائے گی، اس کا بیٹا جو ہے حافظ بن جائے گا، یا وہ دین کے کاموں میں آگے بڑھ جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک ایگزامپل بنائیں اپنے بچوں کے سامنے، کہ بچے ہم کو دیکھیں کہ نہیں ہمارے ماں باپ ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، ہم کو بھی ایسے کرنا۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلے کے زمانے میں غلط کام ہوتے تھے، کئی لوگوں کے گھروں میں ابھی تک وہی چیز چلی آ رہی۔ کس لیے؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم بھی ایسے کریں گے، ہمارے دادا دادی ایسے ہی کرتے تھے، ہم بھی ایسے کریں گے۔ بلکہ آج دین سیکھنا آسان ہو گیا ہے، دین سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ آج کل جگہ جگہ کلاسز ہے۔ پہلے کے زمانے میں دیکھیے کہ ہمارے دادا دادی تھے، نانا نانی تھے، بیچارے اتنے انوسینٹ تھے، نہ ان کو قرآن پڑھنا آتا تھا، نہ ان کے پاس تفسیروں کی کتابیں تھی، نہ وہ لوگ تو ویسے ہی فورتھ پاس یا ففتھ پاس ایسے ہوا کرتے تھے نا۔ ان کے پاس آپ نے کبھی سنا کہ گریجویشن یا پھر ڈگری ان کے پاس ہوا کرتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی ان کے پاس ڈگری۔ لیکن آج دیکھیے کہ ہر عام و خاص انسان کم سے کم ڈگری تو پڑھا ہوا ہے، اور پھر اس کے پاس اگر دین کی تعلیم نہ ہو تو پھر کیا اللہ کو وہ جواب دے کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں تھی اس لیے ہمیں نہیں پتا؟ کیا ہمیں روزوں کا نہیں پتا، ہمیں نماز کا نہیں پتا، ہمیں حیض کا نہیں پتا؟ کون سی چیز کا ہم اللہ سے بولیں گے کہ اللہ ہمیں نہیں پتا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز ایکسپلین کر دی گئی، بتا دی گئی، ہر چیز صاف صاف بیان کی گئی، ایک اچھے طریقے سے بیان کر دی گئی، کہ مبینہ طور پر بیان ہو گئی ہر چیز کہ کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی گناہوں میں رہے تو پھر وہ رہے، پھر وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، کذالک زینا للکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزین کر دیا کافروں کے لیے ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اس طرح ہم نے بنا دیا، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابرہ، بڑے لوگوں کو، مجرمیہا، جرائم پیشہ اس بستی کا، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ مکر کرے۔ مکر سے کیا مطلب؟ چالیں چلے اس میں۔ وما یمکرون، اور نہیں وہ مکر کرتے، الا بانفسہم، مگر اپنے ہی آپ سے۔ وما یشعرون، اور نہیں وہ اس کا شعور رکھتے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ لوگ کیسے تھے، کفار کے مکر انہی پر الٹ پڑتے ہیں۔ اب جس طریقے سے مکہ کے قریشی سردار مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کر رہے تھے، اور دوسرا مکر و فریب بھی کر رہے تھے،
یہ بات صرف مکہ کے سرداروں سے ہی نہیں بلکہ ہر بستی کے سرداروں کا یہی حال تھا کہ وہ حق کے راستے میں روڑے اٹکاتے، مکر و فریب کرتے، چالیں چلتے، لوگوں کو اس سے ہٹانے کی کوشش کرتے، اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں، اور یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ حق کی دعوت سے ان کی سرداری پر ضرب لگتی تھی، کہ ان کی سرداری کم ہونے لگتی تھی، جیسے فرعون ہے۔ اب جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر کیا کہہ دیا؟ یہ تو جادو ہے، یہ تو کلم کلا جادو ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ حکومت پر قبضہ۔ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات سب لوگ ماننے لگے تو میری تو بادشاہت چلی جائے گی، میری تو حکومت چلی جائے گی، پھر سب لوگ موسیٰ کو ہی بڑا مانیں گے۔ تو وہ اس بات سے اس لیے انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے مکر و فریب یہ چاہیں کر دیکھیں، آخر خود ہی اس جال میں پھنس جائیں گے، مگر اس وقت انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہ دیکھیے ولا یشعرون، تو یہ ان کو وما یشعرون، یہ ان کو بات کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے جب تک یہ ان کو، جب ان کے پیچھے بھی آ رہا تھا نا، آگے آئے گا کہ جب تک ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی۔ تو یہاں پر بھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ہر قسم کی چالیں چلی کہ وہ کیا کریں، ایمان والوں کو ایمان سے ہٹا دے۔ انہوں نے یہی کوششیں کی نا، ہر وقت ان کی یہی کوشش رہی کہ وہ ایمان والوں کو، انہوں نے کیسی کیسی چالیں چلی، ہم نے دیکھا، کئی بار ہم نے پڑھا کہ انہوں نے ایسی ایسی چالیں چلی کہ وہ ایمان سے وہ ہٹا دے ایمان والوں کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہر بستی میں ہم نے ایسے مجرم پیشہ لوگوں کو ہم نے رکھا ہے تاکہ وہ اپنے مکر و فریب کریں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے آزمائش بنا کے رکھا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ تو ہو گئی بڑی بڑی بستیوں کی بات، لیکن ہمارے آس پاس بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے آزمائش ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، ہمارے دوست احباب میں ہوتے ہیں، جن سے نہ ہم پلہ جھاڑ سکتے ہیں، نہ ہم ان سے دور رہ سکتے ہیں۔ ہمیں رہنا تو اسی دنیا میں، ہمیں رہنا تو انہی کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی آپ کے آس پاس، کبھی کبھی آپ کے ایک ہی گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ آپ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کریں، آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں نظر نہیں آتا، اور وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چالیں چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو دین سے ہٹانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ پھر ایسے میں آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کتنا صبر کرتے ہیں، آپ کتنی استقامت رکھتے ہیں، آپ دین پر کیسے جمے رہتے ہیں، یہ آپ کی پھر وہاں پر آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے خود بنا دیا ایسے لوگوں کو، مگر وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو سمجھ رہے کہ ہم بڑے ہیں یہاں کے، ہم تو بادشاہ ہیں، فرعون ہے، کیا کہا اس نے؟ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا۔ تو اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کسی غلط بات اس نے کہہ رہا ہے، الا بانفسہم ما یشعرون، کہ وہ نہیں جب پتا تھا ان کو، کہ یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے وہ، کہ وہ کہاں غلط ہے، یا وہ غلط ہو بھی سکتے ہیں۔ کہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، تو انہوں نے کیا کہا ان کے لوگوں نے، کہ جو بڑے بڑے تھے، جو سردار قسم کے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پر کیوں نہیں وحی آئی، ہمیں کیوں نہیں نبی بنایا گیا، ہم زیادہ حقدار تھے ان سے کہ ہمیں نبی بنایا جاتا۔ آگے وہی بات آ رہی کہ اذا جاءتہم آیاتن، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، آیاتن کوئی نشانی، قالو تو وہ کہتے ہیں لن نؤمنا، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتی نوتا، یہاں تک کہ ہم دیے جائیں مثلا ما اوتیا، جس طرح کے وہ دیے گئے، جاءت ہم، آتی ان کے پاس، ہم سے کیا مراد ہے؟ مکہ والے، یہ صورت مکی ہے نا، تو یہاں جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی تو وہ کیا کہتے؟ کہ وہ کہتے کہ نہیں، ہم ہرگز اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو نبی کو دیا گیا مثل ما اوتیا، جو اس کو دیا گیا رسول اللہ کے رسول کو، تو ہمیں کیوں نہیں دیا گیا؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جہاں وہ رکھتا ہے، جس کو وہ دیتا ہے، جس کو بناتا ہے اپنی رسالت دینے کے لیے چن لیتا ہے۔ سیصیبو، ان قریب پہنچے کی، الذین، اب یہاں پر الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے اجرم و جرم کیے، صغار ذلت عند اللہ، اللہ کے یہاں، وعذاب، اور عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما کانوا یمکرون، اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے، چالیں چلتے تھے۔ تو یہاں پر اب یہ لوگوں نے کیا کیا؟ رسالت، انہوں نے کیا کہا؟ کفار نے کیا کہا کہ جو ان کو دی گئی، جو یہ نبی کو دیا گیا، ہمیں کیوں نہیں دیا گیا؟ ہم تو زیادہ حقدار ہیں نا۔ تو یہ تو صرف ایک جادو ہے، اب جو شق القمر ہوا تو یہ معجزہ دیکھ کر انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو صاف جادو ہے۔ ان کی ہٹ درمی کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسولوں کی طرح ہم پر بھی فرشتہ نازل ہو، رسولوں کو جو کتاب اور حکمت اور نبوت دی گئی ہمیں بھی مل جائے۔ یہ چیزیں جب تک ہمیں نہیں ملے گی ہم ایمان نہیں لائیں گے۔
تو وہی کا بار ہر انسان اٹھا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے انہیں کو چن لیتا ہے. تو یہ صفت اللہ کا دین اور فضل ہوتی ہے. محنت مشقت سے حاصل نہیں ہوتی کہ کوئی انسان بہت زیادہ. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان دن اور رات عبادتیں کر رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دے گا. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو چن لیتا ہے اور ان کے اندر وہ خاصیت، وہ صفت، وہ دین کی باتیں، وہ اللہ کا فضل اس میں ڈال دیتا ہے. پھر ان کو اس کا بار اٹھانے لگاتا ہے ان کو. تو انسانوں میں کوئی نبوت کا بار اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے. اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تکبر اور سرکشی کی بنا پر کہہ رہے ہیں، اور حق کے راستے میں اپنے مکر و فریب سے جو کانٹے بچھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں ذلت اور رسوائی کے عذاب سے اس دنیا میں بھی دوچار ہونا پڑے گا اور آخرت میں بھی دوچار ہونا پڑے گا. اب یہ جو ولید بن مغیرہ ہے، وہ تھا، ابو جہل تھا، یہ تو کیا کہتے تھے کہ ہم تو اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، ہمیں کیوں نہیں نبی بنایا گیا؟ ہم تو پیسوں میں بھی زیادہ ہے، مال اور قوت میں بھی زیادہ ہے، ہر چیز میں ہم زیادہ، ہم یہاں کے سردار ہیں، تو یہ نبی ان کو کیوں بنایا گیا؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کے پاس تو کھانے اور پینے کو بھی نہیں ہے. تو انہوں نے ایسی باتیں کی. تو اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں ہے کہ کسی کو بھی نبوت دے دے، اپنی رسالت عطا کر دے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کے لیے اللہ ان کو پسند کر لیتا ہے، رسالت کا کام جس سے لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہی پسند کرتا ہے. اب آپ دیکھیے اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھیے. آپ کے اگر 4 بچے ہیں، آپ اگر باہر جا رہے ہیں، آپ چابی کس کے پاس دے کر جائیں؟ آپ سب سے چھوٹے بچے کے پاس، یا جو شریر ہے، یا جس کو یاد نہیں رہتا، جو کھیل میں مصروف ہے، آپ اس کو چابی نہیں دے کر جائیں گے. آپ اس میں سے چاروں میں سے ایسے بچے کو چابی دے کر جائیں گے جو بڑا سمجھدار ہے، جو سنبھال سکتا ہے، جو سنبھال کے رکھے گا، جو آپ کے ایبسنس میں خیال رکھے گا. اب یہ نہیں ہے کہ لاک لگایا اور کہیں چابی پھینک دی اور گم گئے اور ڈھونڈتے بیٹھ گئے. کوئی اگر ایسا کھیل میں رہنے والا بچہ ہے تو وہ ایسے کرے گا نا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جو سمجھدار بچہ ہے اس کو ہی کام دیتے ہیں کہ نہیں نہیں تم یہ کام کرو، تم یہ سنبھال کے رکھو. کوئی چیز سنبھالنی ہوتی ہے. اب گھر کے کچھ امپورٹنٹ پیپرز ہیں، اب کبھی اکثر ہوتا ہے کہ مائیں بوڑھی ہو جاتی ہیں تو ان کو یاد نہیں رہتی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں میں سے جو سمجھدار بچہ ہوتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تم بیٹا، یہ تم سنبھال کر رکھو ساری چیزیں. اپنی چیزیں سنبھال کر یہ ان کے پاس رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ پھر ان کو. تو آپ کو بھی پتا ہے نا کہ وہ کیسے ہے، سمجھدار ہے، سنبھال کے رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ کس کے پاس کس کو نبوت دی جائے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں کسی کو اٹھا کر دے دی. اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے اندر وہ کوالٹیز پیدا کی جو کوالٹی ایک نبی کے اندر ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ رسالت کا کام کس سے لینا ہے. اور ان کے ایسا تو نہیں ہے کہ ہر انسان ہر عام و خاص کو رسالت دے دے اللہ تعالیٰ. ہم کیا بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہم بتائیں گے کہ کس کو دینا ہے رسالت، کس کو نہیں دینا ہے، کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا ہے؟ کہ اللہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا یہ بات؟ تو یہاں پر ان لوگوں کی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ کفار کا مطالبہ تھا کہ رسالت ہمیں کیوں نہیں ملی؟ ہم بھی تو بڑے ہیں، ہم بھی تو یہاں کے سب کچھ ہے، پھر ہمیں کیوں نہیں یہاں کی رسالت مل گئی؟ تو اللہ تعالیٰ وہی یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. پھر کیا ہے؟ الذین اجرموا صغار عند اللہ. تو لوگوں کو جنہوں نے جرم کے لیے جرم کیے، ذلت ہے ان کے لیے اللہ کی یہاں. صغار صغیر سے بھی ہے. صغار کا کیا مطلب ہے؟ ذلت. صغیر کا کیا مطلب ہے اردو میں؟ چھوٹا. چھوٹا ہونا مطلب ذلیل ہو جانا، بے عزت ہو جانا، اس میں بھی میننگ میں آ سکتا ہے. تو یہ صغار ذلت عند اللہ، اللہ کے پاس جو لوگ جرم کرتے ہیں اللہ کے پاس ان کے لیے کیا ہے؟ ذلت ہے. وہ عذاب شدید، اور سخت عذاب ہے، بما کانوا یمکرون، اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے. فمن یرید، اور جو کوئی چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ ان یہدیہ، کہ اسے ہدایت دیتا ہے، ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو، تو کیا کرتا ہے پھر؟ یشرح صدرہ، تو کھول دیتا ہے اس کا سینہ، للاسلام، اسلام کے لیے. وَمَن يُرِدْ، اور جسے چاہتا ہے. اب یہاں پر اتنا دیکھیے، اتنا پارٹ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے. یشرح، شرح صدر. انشراح صدر کیا ہے؟ سینہ کھول دینے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ فراغ دلی کے ساتھ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے اور اس کا دل مکمل طور پر مطمئن ہو جاتا ہے، جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. سینے میں گھٹن پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب آگے کہ انسان کے سینے میں گھٹن نہیں محسوس ہوتی پھر کہ آگے جو آ رہی ہے بات کیا ہے؟ بات کہ جو انسان کا اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستے دکھا دیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ آپ اپنی نمازوں سے مطمئن ہیں،
آپ اپنی عبادتیں سے مطمئن ہیں. پہلے نہیں تھا نا ایسا. پہلے ہم تو کبھی پڑھ رہے ہیں، کبھی کیسی پڑھ رہے ہیں، کبھی کیسی پڑھ رہے ہیں، ہم نماز جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، کبھی ہم نے کوئی سورے پہ غور نہیں کیا، کبھی ہم نے جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں تو ہم نے کبھی اس پر ہم نے اتنا کانسنٹریٹ نہیں کیا. ہمیں میننگ بھی نہیں پتا تھے، ہمیں اس کے خشوع اور خضوع بھی نہیں آتا تھا جب ہم نے کوئی بھی اس کا اثر نہیں لیا. تو لیکن دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا، شرح صدر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا سورہ میں، سورہ انشراح میں، کہ الم نشرح میں الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا سینہ کھول دیتے ہیں نا دین کے لیے، تو وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے آس پاس کئی ایسے لوگ ہیں جو نان مسلمس ہیں، جب ان کے سامنے کوئی بات پیش کی جاتی ہے وہ فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا، اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کر دیا، ان کے دل میں وہ بات ڈال دی کہ وہ بات کو ایکسیپٹ کر سکیں. بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایکسیپٹ نہیں کرتے باتوں کو، کہ نہیں نہیں کہاں لکھا ہے، نہیں نہیں ہم نہیں مانتے اس بات، وہ فلاں تو یہ کہہ رہا تھا، وہ فلاں تو ایسے کہہ رہا تھا، وہ فلاں اسکالر نے تو یہ کہا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو کیا ہوتے ہیں، وہ ڈگمگاتے رہتے ہیں، ہمیشہ شک میں پڑے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارا بھی سینہ کھول دے. اللہم رب اشرح لی، جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا روز، اگر آپ کو ریئلائز ہوگا یہ دعا کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے کاموں میں آسانی پیدا فرما. تو یہ سینے کا کھل جانا کیا ہے؟ ایمان کی دعوت سے لبریز ہو جانا، ایمان کا مل جانا، کسی کو اسلام کا مل جانا، ایمان کا مل جانا، اور وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر کے اس پر وہ پھر مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس میں اب کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی. پھر آگے کیا ہو رہا ہے، جس کو اب یہ دیکھیے کہ کیسے خوش ہوتے ہیں وہ پھر، اور جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا پھر کیا کرتا ہے، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے پھر کیا کرتا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، حرجن، انتہائی تنگ، کأنما، گویا کہ وہ یسعدو، یا کیا چڑھ رہا ہے وہ، فی السمائی، آسمان میں. کذالکا، اسی طرح، یجعل اللہ، کرتا ہے اللہ، رجس، پلیدی، گندگی، علی الذین، ان لوگوں پر جو لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے. اب یہاں پر بھی دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، کہ ایک تو وہ جو کیسے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا، جن کا انشراح صدر کر دیا. شرح صدر یعنی کہ اسلام کے لیے ان کی، اسلام کی دعوت ان کے دلوں میں ڈال دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھول دیا، یعنی کہ ان کے پاس اب کوئی ڈاؤٹس نہیں رہے، کوئی شک و شبہات نہیں رہے، تو مطمئن ہے اپنے دین پر. اور دوسرے کون سے لوگ ہیں، جن کا سینہ تنگ ہے، انتہائی تنگ. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا شوق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گمراہ کرنے کا. جو لوگ گمراہ ہونا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کی گمراہیوں کے راستوں کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اور صرف تنگ نہیں بلکہ انتہائی تنگ. ضیق کہتے ہیں تنگ جگہ کو، ایسی تنگ جگہ جہاں پر سفوکیشن ہو، چھوٹی سی جگہ ہو. اب جیسے کہ دیکھیے کہ قبر میں بھی انسان جو برے لوگ ہوں گے ان کو خبر دبا دے گی، ضیق، وہاں پر بھی اس کا لفظ کا ذکر آتا ہے کہ ایسی جو خبر ہوگی، خبر کیسی جگہ ہے، ایک دم چھوٹی سی تنگ جگہ ہے نا، تو وہ اور انسان کو پھر دبا دے گی پھر وہاں. تو یہاں پر بھی ایسے لوگوں کا سینہ کیسا ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے. جیسے کہ اس کی مثال کیسی ہے، جیسے وہ چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف. اب آپ دیکھیے کہ کسی کو کتنا مشکل لگتا ہے کہ قرآن پڑھنا، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو لفظی ترجمہ پڑھنا، یا پھر اس کو حفظ کرنا، یا پھر اس کی کلاسوں میں بیٹھنا، کتنا مشکل لگتا ہے. نہیں نہیں وہ تو بہت مشکل ہے، نہیں نہیں ہم سے نہیں ہوگا، نہیں نہیں یہ تو لکھنا بھی پڑتا ہے، نہیں نہیں یہ تو پڑھنا بھی پڑتا، نہیں نہیں ہم سے نہیں ہوگا، بہت کام ہوتے ہیں ہماری تو جابس بھی ہیں، ہمارے تو گھر میں بھی اتنی مصروفیات ہے. تنگ پڑتے ہیں نا وہ لوگ، مطلب ان کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہم سے نہیں ہوگا، بہت مشکل ہے یہ. تو یہاں پر مشکل کی اگزامپل کیسی دی گئی، جیسے وہ کہ اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے. اب جیسے آپ پہاڑ پر چڑھے، آپ گئے ہوں گے اگر پہاڑوں پر کبھی، تو آپ دیکھیں گے کسی سانس پھولتی ہے نا، تکلیف سے چڑھتا ہے انسان، اسٹریٹ جگہ پہ انسان بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا چل جائے گا، تیز تیز بھی چل جائے گا. لیکن دیکھیے کہ پہاڑ پر جب انسان چڑھتا ہے تو اس کا سانس پھولنے لگتا ہے، اور اس کو مشکل لگتی ہے نا چڑھنا. تو یہاں پر بھی ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، دین پر چلنا کیسا ہے ان کے لیے، ان کو مشکل لگتا ہے جیسے کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے پھر، تنگ پڑتے ہیں وہ.
اب آپ دیکھیں کہ ایسی محفلوں میں اگر ان کو آپ نے زبردستی لا کر بٹھا دیا نا تو وہ بار بار گھڑی دیکھیں گے کہ کب ختم ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے۔ بلکہ اس کے برعکس اگر ان کی پسندیدہ چیز ہے، کوئی مووی ہے، 3 گھنٹے تک آرام سے مووی دیکھیں گے۔ میں تو سوچتی ہوں کہ 3 گھنٹے تک مووی کیسے دیکھتے ہوں گے لوگ، اتنے آرام سے، اتنے سکون سے، اتنے بیٹھ کر۔ اور 1 گھنٹے کی کلاس میں بھی لوگ تنگ پڑتے ہیں کہ اب کب ختم ہوگی اور کب جانے ملے گا۔ ایسی محفلوں میں جاتے ہیں تو اب ان کو کبھی زبردستی ہی آپ نے بٹھا ہی دیا، اب ان کے لیے کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں تو بار بار پھر گھڑی دیکھتے ہیں کہ تنگ پڑتے ہیں کہ یار ارے یہاں پر۔ اور کیوں ایسا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم سنیں گے تو پھر ہمیں عمل بھی تو کرنا پڑے گا نا۔ اب یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے، سنو بھی عمل بھی کرو، اور نہیں عمل کریں گے تو پھر حجت قائم ہو جائے گی کہ تم نے تو سنا تھا۔ تو کیا میرے بندوں، اللہ کے بندوں، اگر نہیں ہم نے سنا تو کیا ہم پر حجت قائم نہیں ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے سنا کیوں نہیں تھا، تم نے پڑھا کیوں نہیں تھا؟ بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے قرآن کی کلاسوں میں نہیں آتے کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، ہمیں حجاب کرنا پڑے گا، ہمیں گناہ چھوڑنا پڑے گا، یہ سوچتے ہو۔ تو یہ اگر ہم نہیں بھی جائیں، نہیں بھی جوائن کریں، تب بھی ہمارے لیے سوال تو باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال تو پوچھے گا کہ تم نے دنیا کی تعلیم حاصل کی، قرآن کی تعلیم کیوں نہیں حاصل کی؟ یہ تو نہیں کہ ہم چھوٹ جائیں گے یہ بول کر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا تھا، ہمیں تو ٹائم نہیں تھا، ہم مصروف تھے، تو ہم نہیں پڑھ، بس ہم نہیں پڑھ پائے تو ہمیں نہیں پتا چلا کہ ایسے بھی کرنا تھا، ایسے بھی کرنا تھا، یہ بھی تھے، یہ بھی رولس اینڈ ریگولیشنز تھے، یہ ڈونز اینڈ ڈونٹس اینڈ ڈوز تھے، اللہ ہمیں نہیں پتا۔ کیا ہم ایسے بول کے چھوٹ جائیں گے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے تب بھی سوال کرے گا، تب بھی حجت قائم ہوگی کہ تم نے کیوں نہیں سیکھا۔ تو اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ آتے ہی نہیں ہیں اس طرف کہ کہیں ہمیں اس کو فالو نہ کرنا پڑے۔ اب یہ دیکھیے کہ اب یہ دین کی محفلوں میں چلے جاؤ، اب اسلام کی محفلوں میں چلے جاؤ، ایسے لوگوں میں بیٹھ جاؤ، اب پردہ بھی کرنا پڑے گا، اب برتھ ڈیز بھی چھوڑنی پڑے گی، اب اینیورسریز بھی چھوڑنی پڑے گی، اب ہماری کو پارٹیز، اتنی مزہ، اتنا انجوائمنٹ، سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں، ان کے دل تنگ پڑتے ہیں، ضیق، ان کے سینے تنگ پڑتے ہیں۔ یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کا سینہ تنگ ہوتا ہے اور انتہائی تنگ ہو جاتا ہے، جیسے کہ وہ کہیں اوپر چڑھ رہے ہیں، آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں، ایسا حال ہو جاتا ہے ان کا کہ جیسے ان کو آپ نے کوئی بہت مشکل کام دے دیا، جیسے قرآن کی کلاس میں لا کے بٹھا دیا، قرآن پڑھنے کے لیے کہہ دیا، قرآن لرن کرنے کے لیے کہہ دیا، یا دین کے کاموں پر چلنے کے لیے کہہ دیا، تو کیسا ہو گیا ان کا حال کہ جیسے ان کو کسی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کسی نے کہہ دیا، جس سانس پھول رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے، چڑھنا پڑ رہا ہے، نہیں چڑھنا چاہ رہے، ایسا حال ہو گیا ان کا۔ تو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ، دیکھیے سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری ایگزامپلس اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما کے کیسے اپنے قرآن کو سمجھا رہا ہے۔ آج تک ہم نے اسے ایگزامپلس نہ پڑھے، نہ سمجھے، اب الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کھول کھول کر بتا رہا تھا، ہم اس کو سمجھنے کے قابل بنے ہیں۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ اب ہم میچور ہوئے، اب تک تو ہم چھوٹے بچے ہی تھے، ہمیں کچھ نہیں سمجھتا تھا، بالکل ہم ABCD پڑھنے والے تھے کل تک، ایسا لگتا تھا جب جیسے ہم KG میں تھے، اور ویسے اب شروع ہم نے کیا ہے تو جیسے ہم KG میں ہم نے داخلہ لیا، یہ سمجھ سکتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اسلام کتنی پیاری کتنا پیارا دین ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو کھول کھول کر بیان کیا ایگزامپلس کے ساتھ۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہ کوئی چیز جب ایگزامپل کے ساتھ سمجھائی جاتی ہے نا، اب آپ دیکھیے میتھس کی بک میں پہلے ایگزامپل ہوتا ہے، پھر آپ کو مشق دی جاتی ہے، ایکسرسائز دی جاتی ہے کرنے کے لیے۔ اب بنا ایگزامپل کے آپ کو ایک ایکسرسائز دے دی جائے گی تو آپ کیسے اس کو سولو کریں گے؟ تو دیکھیے کہ قرآن بھی کیسے اللہ تعالیٰ نے، کتنی پیاری کتاب ہے قرآن بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپلس کے ذریعے ہم کو سمجھا دیا، ہر چیز ایگزامپلس کے ذریعے سمجھا دی گئی۔ پھر کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں سمجھ نہ آیا، اچھا ہم تو مصروف تھے، اچھا ہم سمجھ نہیں پائے اس بات کو۔ کتنی چھوٹی چھوٹی، کتنی پیاری پیاری ایگزامپلس ہے کہ ایک عام انسان سمجھ سکتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ بہت ہائی لیول، اس کو بہت ماسٹرز کیا ہوا یا کوئی ڈاکٹریٹ کیا ہوا انسان ہو یا کوئی انجینئرنگ کیا ہوا انسان ہو تو ابھی وہ سمجھ سکتا ہے، بلکہ ہر عام و خاص انسان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی ایگزامپلس ہم کو بتا دی کہ ہم آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، بس ہم نے کوشش نہیں کی۔ یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے اس کو کوشش نہیں کی اس کبھی سمجھنے کی۔ آج ہم اس کو سمجھنے لگے ہیں، آج ہم اس کی کوشش کرنے لگے ہیں سمجھنے کی، تب ہماری آنکھیں کھل رہی ہیں، تب ہمیں ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہم کیا اب تک کھو چکے ہیں، کیا ہم نے اپنی زندگی کے قیمتی وقت ہم نے کہاں گزار دیے، کہاں ہم نے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم 40 اور 50 اور 60 کے ہو گئے تو ہمارا تو ایک لمبا ٹائم، ایک زیادہ ٹائم ہمارا گزر چکا، اب ہمارے پاس کچھ ہی لمحات، کچھ ہی دن، کچھ ہی مہینے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ بھی کتنے ہیں۔
آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوانوں کی موتیں ہو رہی، صبح ہے تو شام میں نہیں ہے، شام میں ہے تو صبح نہیں ہے۔ تو ہم اپنے ایک ایک لمحے کو کیسے ویلیویبل بنائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کیسے اگزامپلس ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا بھی سینہ دین کے لیے کھول دے، اسلام کے لیے ہمارا سینہ کھول دے، تاکہ ہم ہر قرآن کی ہر آیت کو سمجھ سکے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی مہلت دے دینا کہ اس قرآن کو ہم سمجھ سکے اور اللہ کے پاس کوئی حجت قائم نہ ہو، ہم ایسے ہی چلے جائیں دنیا سے اٹھ کے، ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ اللہ ہم بہت بزی تھے، یہ کہیں گے۔ کئی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کھڑا کر دے گا جو جابس کے ساتھ، جو بزی ہونے کے باوجود بھی قرآن کو سمجھ رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، لرن کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، ان کو لا کر ہمارے سامنے کھڑا کر دے گا۔ پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ پھر ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کیا کریں کہ اللہ میرے لیے آسانی کر، اللہ میں نے اب تک بہت وقت گمراہی میں، اندھیروں میں، کیا کہہ لیجیے کہ ہم نے غفلت میں گزار دیا، اللہ ہمیں نہیں پتا تھا، اللہ تو اس کے لیے بھی ہمیں معاف فرما، اور ہمارا ایک ایک لمحہ ویلیویبل بنا دے، ایک لمحہ ہمارا سونے کا بنا دے کہ ہم ہر لمحے تیری ذکر کریں، تیری عبادت کریں، تیرے اس قرآن کو سمجھ سکیں، اپنے دلوں تک اتار سکیں، شرح صدر کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو، جو ایسے لوگ ہیں نا جو دین کی طرف آنا نہیں چاہتے، جن کا سینہ تنگ ہوتا ہے، جو ایسی محفلوں میں آنا بھی نہیں چاہتے، جو قرآن کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے، جو اسلام کو سمجھنا نہیں چاہتے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رجسا علی الذین لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پلیدی، گندگی ڈال دیتا ہے۔ کہ یہاں پر پلیدی سے کیا مراد ہے؟ ان کے ایسی یہاں پر پلیدی کے بہت سارے میننگ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ حق سے فرار ہو سکتا ہے، ان کے دلوں میں حق سے فرار کی راہیں ان کے اوپر ڈال دیتا ہے، نفرت ڈال دیتا ہے، ان کے اوپر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ ناپاکی سے مراد گناہوں کی زندگی میں ان کو مصروف کر دیتا ہے کہ وہ پھر اس میں سے نکلنے کا نہ وہ سوچتے ہیں، نہ ان کو کوئی راستہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو نہیں پسند کرتا کہ وہ اس طرف آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی خود ان کے اوپر ناپاکی کو مسلط کر دیتا ہے۔ رجسا علی الذین، کیوں؟ لا یؤمن، تاکہ وہ ایمان ہی نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کہ وہ ایمان لائے، کیونکہ ان کے دل تنگ ہو رہے ہیں نا، ایسی محفلوں میں اللہ کی بات سننے میں ان کے دل تنگ ہو رہے ہیں، نماز پڑھنے بیٹھے تو اب نماز ختم کروں، جب نماز ختم کروں فوراً نماز پڑھ کے بھاگنا ہے، پھر یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، تو تنگ پڑ رہے ہیں نا ان کے دل۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ پھر رہو پھر اسی گندگی میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کیا کیا کہ ان کے اوپر وہی گندگی، وہی ناپاکی ان کے اوپر مسلط کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق سے فرار چاہا تھا، انہوں ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے، اب وہ اس طرف نہیں آئیں گے۔ پلیدی، ناپاکی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کر کے رکھ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو دین کے، اسلام کے دعوت سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 125 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔